اچھا جی، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. مجھے روزانہ درجنوں فون آتے ہیں جن کے پاس کہ جی تھوڑا چینل نہیں آ رہا، قانونی ٹی وی کی نشریات نہیں آ رہی. ہوں میں نہیں کہہ سکتا کہ جہد کو نشریات نہیں آ رہی وہ سانو دسے. جب نشریات ہی نہیں آ رہی تو وہ کیسے بتائے گا؟ تو آپ اپنے دوستوں کو بھیجیں چینل کو جو آپ سے کوئی ذکر کرتے تھے قانونی ٹی وی کا کہ یارو منصف عوام دیا گلا نہیں آ رہی ہیں کافی دنوں تو ان کو آپ چینل بھیجیں، سبسکرائب کر کے بھیجیں، خود بھی سبسکرائب کریں. ٹھیک ہے؟ تو یہ شکایتیں عام آ رہی ہیں کہ چینل کی نشریات نہیں آ رہی، کوئی فنی خرابی پیدا ہو گئی ہے انٹرنیٹ کی طرف سے. ٹھیک، باقی گروپ انشورنس کا کیس ابھی نہیں لگا، اور باقی جناب علی قانونی مشاورت کے لیے ہم حاضر ہیں. پورے پاکستان میں ہمارے ساتھ آپ مشورہ کریں، اور انگلستان میں یو کے میں بھی ہماری فرم ہے، وہاں بھی آپ مفت مشورہ کر سکتے ہیں انسانیت کی خدمت کے لیے. اور رشتے ناتوں کے حوالے سے بھی جو اپنے ممبران کے لیے ہم نے رضاکارانہ طور پہ چیز کی ہوئی ہے اس سے بھی آپ رابطہ قائم کریں، وہ بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی ہم مشورہ دیں گے. اور باقی اب دیکھیں یہ ویڈیو. جی تباہی جاری ہے جناب، بارش کی تباہی بھی جاری ہے، پٹرول کی تباہی بھی جاری ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ برسات کا موسم ہے تو پٹرول کی قیمت بھی ایسے ہی بڑھ رہی ہے جیسے بارش بڑھ رہی ہے، جیسے پانی بڑھ رہا ہے، جیسے سیلاب بڑھ رہا ہے. رات کو پھر گورنمنٹ نے روز دھماکے ہوں گے، اب روز دھماکے ہوں گے. پٹرول 4 روپے 40 پیسے مہنگا کر دیا اور اب اس کی قیمت بن گئی ہے 331 روپے. پہلے یہ 299 تھی. اور اس کے بعد ڈیزل کی قیمت 3 روپے 62 پیسے بڑھا دی ہے، اور اب یہ 450 سے اوپر 378 روپے کا ہو گیا ہے. اسی طرح مٹی کے تیل کی قیمت بھی بڑھا دی گئی ہے. تو سر جی یہ تباہی جاری ہے بالکل. اور پٹرول پمپ مالکان کی ہڑتال بھی ختم. میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ نورہ کشتی ہے، یاد ہے؟ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ نورہ کشتی ہے. یہ جو ہے نا یہ پٹرول مالکان جو ہے نورہ کشتی کر رہے ہیں. وہی ہوا ہے، 2 دن ہڑتال کر کے تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی، گورنمنٹ نے کہا جی 15 دن دا سانو مہلت دیو تاکہ عوام کی خون پسینہ اور کھال اتاری جائے. دیکھا مجھے کھانسی آ گئی، عوام کا نام آتے ہی نہ. یقین کرو مجھے ادھر تکلیف ہوتی ہے، ادھر جو ظلم یہ حکومت کر رہی ہے نا عوام کو، انہوں نے بالکل چھوڑا ہوا ہے. ابھی بھی شہباز شریف صاحب نے امریکہ سے قرضہ مانگ لیا ہے، رہی صحیح کسر وہ بھی پوری ہو جائے گی. نہ بھائی نہ، آئی ایم ایف کے ہوتے ہوئے سوچنا بھی نہیں بھائی، سوچنا بھی نہیں کہ کوئی رعایت ہو جائے گی. بالکل نہیں ہوئے گی رعایت، بالکل نہیں ہوئے گی سر جی، میں آپ کو یہ بتا دوں. اس لیے بارش اور پٹرول کی تباہی جاری ہے، بس یہی سمجھے. کل بارش ہوئی ہے اور پرسوں بارش ہوئی ہے رات کو، اور آج تک پانی نکالا جا رہا ہے. اور وہ انور مسعود ہے یا مقصود ہے کون ہے، اس کا ایک شعر وہی مزاحیہ جو کرتا ہوتا ہے اردو پنجابی ملا کے کہ ایس مرتبہ برسات وچ ساڈے نال کی ہویا، ادھا گھنٹہ بارش ہوئی تے کوٹھا 2 دن چویا. واہ جی واہ، چو رہے ہیں، ہم سب چو رہے ہیں سر. آپ دیکھ لیں گلیوں محلوں میں ڈی ایچ اے کی تصویریں آ رہی ہیں کہ ڈوب چکا ہے بالکل، اتنی بارش ہوئی ہے. وجہ یہ ہے کہ سر جی عملہ بھی ناکام ہے. عملہ کام نہیں کرتا. مریم نواز صاحبہ، میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں، صاف ستھرا پنجاب والی. لوگ صرف ٹھیکیدار کو انگوٹھا لگا کے تنخواہ لے کے چلے جاتے ہیں، ایک دن بھی کام نہیں کرتے. ٹھیکیدار کہتا ہے 40,000 تنخواہ ہے نا تمہاری، 20,000 میرا، 20 تیرا، انگوٹھا لاؤ تے جاؤ، روز صبح آ کے انگوٹھا لگا دینا ہے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. یہی سلسلہ پورے پنجاب میں چل رہا ہے. بار بار آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں، اپنا ذاتی تجربہ بھی میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا. یہ نہ ہو کہ میں بار بار بتاؤں تو مینو ہی طلب کر لو تسی کہ جناب وکیل صاحب ادھر آؤ، دسو کیڑے بندے نے انگوٹھا لایا ہے. یہی ہوتا ہے نا، ادھر جیڑا بولے وہی کھولے. ایک دفعہ ادھر کہیں تشدد ہو رہا تھا، میں نے 15 پہ کال کر دیا تو بعد میں وہ تشدد والے گھر گئے تو انہوں نے کہا جی ہم تو میاں بیوی ہیں، کوئی تشدد نہیں ہو رہا. وہ آئیے 15 والے میرے کو لا گئے کہ تسی کال کی سی
میں کہاں کی تھی، ادھر سے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی اور ایک فائر کی آواز بھی آئی تھی. کہتے ہیں وہ تو کہہ رہے نسیم میاں بیوی ہیں. میں آ جی مجھے جو آواز آئی ہے میں نے کی ہے، میں نے کوئی شغل لگایا آپ کا، میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں، لیکن وہ مجھ سے انکوائریاں کرنے لگ گئے. اس لیے کئی دفعہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا، کئی لوگ وہ بندہ سڑک پہ تڑپ رہا ہوتا ہے تو وہ گزر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کون انکوائریاں بھگتے گا بھائی، تو کیویں دیکھے سی، تو کیویں پہنچے سے، آپ نے ہاتھ لگایا تھا نہیں، اس کا پرس غائب ہے، اس کا موبائل غائب ہے، بھگتو جی پھر بھگتو. لو جی اگلی خبر سر. سعودی عرب کی بات سر جی بڑھتی جا رہی ہے. یمن سے لڑائی بڑھ گئی ہے. یمن نے سعودی عرب کے 2 جہاز تباہ کر دیے ہیں اور اب ہماری آرمی ادھر جانے کو تیار ہے. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، آپ کو پتہ تب چلے گا جب ہماری فوج وہاں پہ سعودیہ کی طرف سے لڑ رہی ہے، کیونکہ سعودیہ کے پاس اتنی قابل ذکر فوج نہیں ہے نا. انہوں نے اس لیے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہے، اس لیے دبئی کے پیسے 3 ارب ڈالر جو ہے ہم نے واپس کیے ہیں، وہ ہمیں سعودیہ نے دیے ہیں. سعودیہ نے کہا جی کہ اے نوٹ لو تے سانو جناب ادھر موڈ دکھاؤ، موڈ دکھا میرا وہ نوٹ دکھا میرا موڈ بنے. تو انہوں نے نوٹ لے لی ہے. تو اب سعودی عرب کے یمن کے ساتھ بھی ہماری جنگ ہے. حالانکہ ہمارا سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ یہ ہونا چاہیے کہ بھائی مکہ اور مدینہ اس کے اوپر جو حملہ کرے گا نا وہ پاکستان کے اوپر حملہ سمجھا جائے گا. باقی نہیں کہ جناب تسی اپنے گلی محلے دے اپنے طلاق نکاح دے کیس بھی ساڑھے کو لے آؤ، یہ نہیں ہے. یہ سعودیہ کی تو کتنے لوگوں سے لڑائی پھر جاری رہے گی. سعودیہ کو بھی کوئی لوگ اچھا نہیں نہ سمجھتے. مکہ مدینہ کی ہماری ڈیوٹی لگائیں، جس کے لیے آپ نے عوام کو کہا ہے کہ جناب مکہ مدینہ دی ہیں کنجیاں سانو مل گئی ہیں کنجیاں، تو بس وہ ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم کسی کے ذمہ دار نہیں ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے پاک فوج نے دھمکی دے دی ہے یمن کو، حوثیوں کو، کہ ہم تمہیں تباہ کر دیں گے. اچھا جی، اس سے بڑی ایک تباہی آنے والی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، خبر آ رہی ہے کل کی. انٹرنیٹ کی کیبل کی تاریں ٹوٹل 12 یا 13 ہیں دنیا میں، ٹھیک ہے. تو اس میں سے 8 یا 9 تاریں ایران کے سے ہو کے گزرتی ہیں، ابنائے حرمت سے. ایران نے کہہ دیا کہ ہم وہ تباہ کرنے لگے ہیں، اگر ہمارے اوپر حملے نہ روکے گئے تو پھر ہم انٹرنیٹ کی تباہی کر دیں گے. تو دوستو آپ ان قریب انٹرنیٹ سے محروم ہونے والے ہیں، یہ ذہن میں آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے نا. انٹرنیٹ یہ بہت بڑی خبر ہے. پہلے تو ایران نے کہا ہے نا کہ آپ ہمارے اوپر حملہ کریں تو پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ کس طرح تیل بیچتے ہیں سستا. پھر تو نانی یاد آ جائے گی، اور آ گئی ہے نانی یاد، آ گئی ہے نا. تو انہوں نے کہا جی کہ وہ کالباف نے کہا ہے کہ ابھی اور تیل مہنگا ہوگا. ٹھیک. اگلی سر جی خبر، تیل کی قیمتوں میں نے آپ کو بتا دیا ہڑتال بھی ختم. یہ نور کشتی تھی، میں نے آپ کو پہلے دن ہی بتا دیا تھا نور کشتی ختم ہو گئی ہے جی، ٹھیک ہے جی. ہون جناب علی اگلی خبر سے آؤ. آج پھر مسلم لیگ نون میرپور میں، کشمیر میرپور میں خطاب کریں گے. مسلم لیگ نون کے صدر جناب نواز شریف صاحب اور اس کی بیٹی جناب مریم نواز صاحبہ جنابہ، ٹھیک ہے. اور یہ انہوں نے خطاب کرنا ہے. رانا ثناء اللہ پہلے وہاں پہنچا ہوا ہے. سعد رفیق صاحب مہاجرین کی سیٹوں پہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. کراچی گئے، ادھر ادھر گئے، اور سب کو وہ جو ہے نا وہ دعوت دے رہے ہیں کہ جناب اصل کہانی یہ ہے. انہوں نے بھٹو کا بھی ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگایا ہے، اور بلاول کا جواب دیا ہے کہ جناب تم مریم نواز اور نواز شریف کے بارے میں جو تنقید کر رہے ہو تو پھر ہماری طرف سے بھی تنقید حاضر ہے کہ تمہارے ابو نے مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنایا تھا، بنگالیوں کو ان کا مینڈیٹ نہیں دیا تھا، یہ انہوں نے کہا جی. لڑائی فی الحال لڑائی ہے تو ایک دن رہ گیا، ٹھیک ہے. کل کا دن ہوگا تو 27 کو پھر 24 گھنٹے پہلے کاروائی ختم ہو جاتی ہے. 27 کو جناب علی پھر وہ الیکشن ہوں گے، اور الیکشن 3 مرحلوں میں ہو رہے ہیں تو اس میں بھی جھگڑے ہوں گے. آپ دیکھ لینا، نہیں مانیں گے. پہلے یا تو نتائج روک کے رکھے نا، جیسے انڈیا میں روک کے رکھتے ہیں نتائج، تو پھر کٹھے اناؤنس کریں. لیکن
ادھر ادھر جمہوریت مسلسل آ رہی ہے، وہاں کوئی مارشل لا نہیں آیا، ٹھیک. اور انڈیا کی بات کریں تو وہاں بھی انقلاب جو ہے مودی کے سرہانے پہنچ چکا ہے، ٹھیک ہے نا جی. ہوں کسی ٹائم بھی مودی نو کہہ دینا کہ السلام علیکم جاؤ جی، اور وہ بڑی جنتر منتر میں جو لوگ کٹھے ہوئے ہیں وہاں سے اب نکل کے 30 بڑے شہروں میں، انڈیا کے 30 بڑے شہروں میں اس وقت جو ہے لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں. اور یہ اسٹوڈنٹ کا انقلاب ہے، بنگلہ دیش کی طرز کا انقلاب ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. معمولی سی بات تھی وزیر تعلیم کے استعفے کی، تو مودی نے ضد بنا لی. اتنے بڑے جب لوگ نکل آئے، اس کا قصور نہیں بھی ہے نا، تم اس کا استعفیٰ لو. اگر نہیں بھی ہے تو بھائی اتنی بڑی تعداد میں جب لوگ نکل آئے ہیں، اتنے مر رہے ہیں، ڈنڈا فورس چلائی ہے آپ نے، گولیاں چلا رہے ہو، ڈنڈے چلا رہے ہو، اتنے لوگ مر رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، خون و خون ہو رہے ہیں، تو آپ ایک وزیر کو نہیں تبدیل کر سکتے؟ تو پھر سکی دے نال سنی سڑے گی، تو پھر جناب علی تانوں بھی گھر جانا پائے گا مودی صاحب. تو مودی صاحب بھی گھر جانے کو تیار بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.